أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں قسم میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جسے روزے نماز زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. محترم سامعین، دینی بھائی اور بہنوں، دل کیسے خراب ہوتا ہے اور کیسے دل صحت یاب ہوتا ہے، دل سے کب اچھے اعمال سرزد ہوتے ہیں اور کب برے اعمال، اس کے متعلق گفتگو کر رہے تھے. اور اسی سلسلے میں ہم نے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھا، جو آپ حضرات نے سنا. اللہ تعالیٰ اس حدیث کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی حدیث کے متعلق چند باتیں بڑے اختصار کے ساتھ اور ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بات یہاں آ کر کے رکی تھی کہ دل دو طرح کے ہو جاتے ہیں. جس دل نے فتنہ قبول کیا، فتنے سے مراد برائی، منکرات، ہر وہ چیز جو اللہ اس کے رسول کے راستے سے، شریعت کے اور دین کے راستے سے ہمیں روکتی ہے. جن لوگوں نے یا جس شخص نے فتنہ قبول کیا، برابر قبول کرتا رہا. فتنے تو پیش کیے جاتے رہتے ہیں، ہر وقت فتنے پیش کیے جاتے رہیں گے. فتنے کو جن نے انہیں قبول کیا، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے سیاہ کالا کر دیا. نمبر 2، جن لوگوں نے فتنوں کو سے انکار کیا، فتنہ قبول نہیں کیا، فتنے کو سمجھا اور فتنے کو ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو سنگ مرمر کے مانند اللہ تعالیٰ صاف چمکتا ہوا دل بنا دیتے ہیں. یہاں سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ جو لوگ فتنے کو قبول نہیں کرتے،
جن لوگوں کے سامنے فتنہ پیش ہوا وہ فتنوں کو ٹھکراتے رہے، انکار کرتے رہے، اور جب بھی فتنہ ٹھکرایا اللہ تعالیٰ چمکتا ہوا سفید نقطہ ان کے دل پر ٹھپا لگا دیا، یہاں تک کہ ان کا دل صاف چمکتا ہوا سنگ مرمر کی طرح ہو گیا۔ نبی علیہ السلام ایسے لوگوں کے دل کو سنگ مرمر سے تشبیہ دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو بڑی عظیم وجہ یہی سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز سے نہیں فرمایا، ان کا دل سفید چمکتا ہوا سنگ مرمر کی طرح ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے فتنے کو انکار کیا ان کے دل کو اللہ سنگ مرمر کی طرح چمکتا ہوا صاف روشن بنا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے دل کو سنگ مرمر سے تشبیہ دی۔ اس کی دو وجہ بیان کی جاتی ہے، دو وجہ۔ نمبر ایک وجہ تو یہ ہے، پہلی وجہ کہ سنگ مرمر بڑا صاف ستھرا چکنا ہوتا ہے، صاف ستھرا چکنا ہوتا ہے، کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ آپ کسی بھی چیز پر تیل ڈال دیں، پانی گرا دیں، دودھ گرا دیں، کوئی بھی چیز گرے گی، دیکھیں کچھ دنوں کے بعد وہ چیز اس سے متاثر ہو جاتی ہے، جذبہ کرتی ہے اپنے اندر، قبول کرتی ہے، اپنے اندر جگہ دیتی ہے۔ لیکن اصلی سنگ مرمر جو ہوتا ہے اس پر کوئی چیز بھی آپ رکھیں وہ اندر جذب نہیں کرتا۔ دودھ گرائیں گے جذب نہیں کرے گا۔ سب سے خطرناک چیز تیل ہوتا ہے، تیل ہے، تیل اس پر رکھیں آپ پہنچتے صاف ہو جائے گا، ذرہ برابر۔ سنگ مرمر اصلی جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر تیل کو بھی جگہ نہیں دیتا۔ یہ بڑی پیاری مثال ہے، یعنی آپ نے اشارہ کیا جس طرح سے سنگ مرمر کوئی چیز اپنے اندر جذب نہیں کرتا، داخل نہیں ہونے دیتا، اسی طرح سے اللہ نے اس مومن بندے کے دل کو بنا دیا ہے جو فتنے کو قبول نہیں کرتا، اور اللہ نے اس کے دل کو نوروں سے بھر دیا۔ ہزار فتنے چھوٹے بڑے اس کے نگاہوں کے سامنے، کان کے، دل و دماغ کے سامنے ہزاروں فتنے آتے ہیں، لیکن سب کو فتنہ سمجھتا ہے۔ مومن سنگ مرمر کی طرف بن جاتا ہے، کوئی فتنہ اس کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ یہ مقصد ہے۔ کتنی پیاری تشبیہ دی نبی علیہ السلام نے۔ نمبر دو آپ نے ارشاد فرمایا سنگ مرمر کی بات۔ دوسری خوبی سنگ مرمر کی ہے، کسی بھی چیز کو اپنے اوپر ٹھہرنے نہیں دیتا۔ سنگ مرمر ہے، جو بھی چیز ڈالیں گے تھوڑا سا بھی اگر نکلنے کی کوئی جگہ، فوری طور پر ساری چیزیں وہ بہہ کر کے سرک کر کے چلی جاتی ہیں، کوئی چیز رکتی ہی نہیں۔ پیارے نبی نے جو مومن فتنوں کو ٹھکراتا رہتا ہے، کبھی فتنے کو قبول نہیں کرتا، سفید نقطے، نورانی ٹھپے کو اللہ بڑھاتے بڑھاتے اس قدر بڑھا دیا کہ سنگ مرمر کی طرف ہو گیا۔ اب کوئی فتنہ اس کے دل و دماغ میں ٹھہرتا ہی نہیں۔ جیسے سنگ مرمر سے ساری چیزیں سرک جاتی ہیں، بہہ جاتی ہیں، ایسے ہی اس مومن سے سارے فتنے دور ہو جاتے ہیں، مومن پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ امام
طیبی رحمت اللہ علیہ نے شرح مشکات میں ایک اور وجہ بیان کی. یہ دو وجہ تو ہو گئی جس کو امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. ایک تیسری وجہ ہے جس کو امام طیبی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مومن جو فتنوں کو ٹھکراتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اس قدر نور سے بھرا، اتنا صاف کیا اور ایسا پختہ بنا دیا کہ سنگ مرمر کی طرح ہو گئے. تیسری وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی پتھر ہوگا، کوئی بھی چیز ہوگی، جتنی بھی پرانی ہوتی جائے بہرحال وہ متاثر ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی اس کے کلر میں فرق آتا ہے، کوئی نہ کوئی دھبا آتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں ٹوٹتی ہیں، وہ بہت ساری چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. لیکن سنگ مرمر جو ہوتا ہے یہ اتنا سخت، اتنا چکنا ہوتا ہے کہ کوئی کسی بھی چیز سے یہ متاثر نہیں ہوتا. تو تشبیہ دیا مومن جو فتنے کو بار بار ٹھکراتا ہے اللہ نے اس کے دل کو نوروں سے بھرا، ایسے سنگ مرمر کی طرح صاف ستھرا چکنا چمکتا ہوا ہو گیا کہ جتنے بھی فتنے، جتنی بلائیں آتی ہیں سب ایسے ہی بہہ نکل جاتی ہیں اور اس کے ایمان اور اس کے استقامت میں کوئی فرق نہیں آتا. یہ ہے دوستو. اور جن لوگوں نے، یہ تو مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے فتنے کو قبول نہیں کیا، لیکن جن لوگوں نے فتنے قبول کیا، جن لوگوں نے فتنے کو قبول کیا ان کے دل پر دو قسم کی بڑی آفتیں، دو خطرناک آفتیں، بلائیں اور پریشان مصیبتیں ان کے دل پر نازل ہوتی ہیں. جن لوگوں نے فتنے قبول کیا اور بار بار فتنے قبول کرتے رہے، ہر فتنے کو انہوں نے قبول کیا، ان کے دل پر کالا نقطہ لگاتے لگاتے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بھر دیا، کالا کر دیا اور ان کے دل کو اوندھا کر دیا. اللہ رب العالمین نے ان کے دل کی جو کیفیت بیان کی، ایک تو کالا سیاہ، نمبر دو اوندھا، اودھے پیالے کی طرح ہیں. وہ دو خطرناک عذاب ان کے اوپر مسلط ہوئے. پہلا عذاب لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا، نہ وہ حق کو سمجھتا ہے اور نہ وہ باطل کو برائی کو برائی سمجھتا ہے. اس کے اندر نہ حق سمجھنے کی صلاحیت باقی رہی اور نہ باطل کو باطل، برائی کو برائی سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں رہی. یہ بڑا خطرناک، دردناک آفت اور مصیبت اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر نازل کیا، اس کو اس ہلاک کر دینے والے عذاب کے اندر مبتلا کیا کہ انسان نیکی کو نیکی بھی نہیں سمجھتا اور برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتا. اور دوستو ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ انسان نیکی کو نیکی سمجھے اور برائی کو برائی سمجھے. ایسے انسان پر اللہ نے ایسی جہالت، ایسی آفتیں اس کے اوپر دل پر مسلط کیا کہ اس کے دل میں نہ حق کی پہچان ہے، نہ باطل کی پہچان ہے، نہ حق کو حق سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ برائی کو برائی سمجھنے کی صلاحیت، بلکہ یہ ایسی ہلاک کن آفت اس کے دل پر آئی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ برائی کو نیکی سمجھتا ہے اور نیکی کو برائی سمجھتا ہے.
نیکی کو گناہ اور گناہ کو ثواب سمجھنے لگتا ہے۔ آج دنیا کے اندر ذرا سوچیں، جب لوگوں کے دل پر یہ مصیبت نازل ہوئی، اللہ نے ان کے دل کو سیاہ کالا کیا، فتنے قبول کرتے رہے، اللہ اکبر، سود کا فتنہ قبول کیا، شرک کا فتنہ قبول کیا، بدعات کا فتنہ قبول کیا، قبر پرستی کا فتنہ قبول کیا، تعزیہ پرستی کا فتنہ قبول کیا، محرم کی اندھا ہاتھ کے فتنے کو قبول کیا۔ یہ سارے فتنے جب قبول کرتے ہیں تو آج دیکھیں، آج ایسے ان کے دل پر یہ آفت آئی ہے، ایسی سوجھ بوجھ اللہ نے ختم کر دیا۔ پیارے نبی نے جو وعید سنائی تھی، لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نہ وہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے، نہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیکی کو برائی سمجھتا ہے اور برائی کو نیکی سمجھنے لگتا ہے۔ آج معاشرے میں ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں، اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آئے گا، آج توحید کو بے دینی سمجھتے ہیں، شرک کو، کفر کو عین اسلام سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ سنت سے نفرت دلوں میں ہے، اہل سنت کو گمراہ کہتے ہیں، اور ہر بدعت کو بدعت حسنہ قرار دے کر کے بدعت کی ایسی محبت ان کے دل کے اندر آ گئی کہ انسان اس بدعت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس بدعت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ عذاب کیوں آیا؟ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، جب بار بار فتنے کو قبول کیا تو اللہ نے اس کے دل کو بالکل سیاہ راکھ کی طرح، کالے کوئلے کی طرح، جلے ہوئے کوئلے کی طرح بنایا۔ اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، بلکہ اب الٹا وہ کام کرتا ہے، نیکی کو برائی سمجھتا ہے اور برائی کو نیکی سمجھتا ہے۔ ایک تو یہ آفت آئی، ایک آفت تو یہ آئی کہ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب اور یہ ہلاک کر دینے والی آفت ہے اس کے دل پر۔ دوسری آفت اس کے دل پر کیا آئی؟ نبی علیہ السلام نے حدیث کے آخر فرمایا، الا ما اشرب من ہوا، اب وہ انسان نفس پرستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان جو بار بار فتنے کو قبول کیا اور اس فتنے کے قبول کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کالا کرتا رہا، یہاں تک کہ دل کالا ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اونھے پیالے کی طرح الٹا کر دیا۔ اب ایسا انسان نہ اللہ کی کتاب کی باتیں سنتا ہے، نہ پیارے نبی کی سنت کو قبول کرتا ہے، نہ اسے توحید اچھی لگتی ہے، نہ اسے سنت اچھی لگتی ہے۔ اب وہ انسان اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، شریعت کی پابندی، ان تمام چیزوں سے محروم کر دیا گیا، کلی طور پر محروم ہے وہ۔ اب اسے کوئی چیز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بس ایک چیز کی پیروی کرتا ہے، بس وہ کسی کی، نہ اللہ کی، نہ نبی کی، نہ علماء کی، نہ اپنے ماں باپ کی، نہ وائس کی، نہ خطیب کی، نہ مسلح کی، کسی کی نصیحت قبول نہیں کرتا، صرف قبول کرتا ہے جو اس کا نفس اسے کہتا ہے۔ اب وہ نفس کا پیروی کرنے لگا، نفس کا پجاری بن گیا، اس کا نفس جو کہتا ہے وہی وہ کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، قرآن کیا کہتا ہے، شریعت اور اسلام کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، اس کی کوئی پرواہ اسے نہیں، اس سے صرف وہ کرنا ہے جو اس کا نفس، اس کا دل کہتا ہے۔ اب وہ انسان اپنے نفس کا پجاری بن گیا، اپنے نفس کا بندہ بن گیا۔ یہی وہ انسان ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا۔ اے نبی، جس شخص نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا، اس کا نفس، اس کی خواہشات، اس کا دل جو کہتا ہے بس وہی مانتا ہے، وہی قبول کرے گا جو اس کے نفس میں گھسا ہوا ہے۔ ما اشربا من ہوا، اس کے نفس میں جو چیز پیوست کی گئی ہے وہی وہ قبول کرتا ہے، نہ اللہ کی پرواہ، نہ رسول کی پرواہ، نہ شریعت کی، نہ کتاب و سنت کی، بس اس کے نفس نے جو کہا وہی کرے گا اور کسی کی کوئی اطاعت و فرما برداری نہیں۔ پھر پیارے نبی نے تشبیہ دی، ایسے لوگ کلکود مشخیہ، اس کے دل کو اوندا کر دیا جاتا ہے۔ اب جس کے دل کو اللہ نے اوندا کر دیا، اودھے پیالے پر کوئی چیز آپ زمزم ڈالیں وہ بھی پیالہ قبول نہیں کرتا، دودھ ڈالیں اس پر پیالہ قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ پیالہ الٹا کر دیا گیا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز ڈالیں گے سب سرکا دے گا، سب نیچے چلی جاتی، کوئی چیز وہ قبول نہیں کرتا، کوئی چیز نہیں تسلیم کرتا۔ ایسے ہی جس انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اوندا کر دیا، نہ اللہ کی سنے گا نہ نبی کی سنے گا، کوئی چیز وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ عذاب نازل ہوا دوستو ان لوگوں پر جن کی دل کو اللہ تعالیٰ نے کالا کر دیا ہے۔ یہ نہایت اہم حدیث، اس کی بڑی تشریح ہے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم آئیں گے تو اعمال قلبیہ، عبادت قلبیہ، دل کے جو اعمال ہیں اس سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس حدیث کو یاد رکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالی پہچاننے کی توفیق دے کہ آخر دل بیمار کیوں ہوتا ہے، دل کالا کیوں ہوتا ہے، اور دل چمکتا ہوا نور سے کیوں بھرا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔